الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے انسانیت پر رحم کرتے ہوئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ذات انہیں رسول بنا کر مبعوث کیا۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ آپ انسانیت کے لیے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، جوانوں بچوں کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، الغرض ساری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ثابت ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سیرت اور زندگی انسانیت کے لیے ماڈل اور نمونہ ٹھہری۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، علماء اعظام پر، جو ہر دور میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سیرت کے عظیم پہلو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرما دے۔ مجھ کو اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے حوالے سے یہ یقین مل جائے کہ اس دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامرانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت یہی ایک بہترین قابل عمل طریقہ ہے جس کو اپنا کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ یقیناً تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے قابل اتباع ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ چاہے آپ کی شب ہو، رات کی تاریکی ہو یا دن کے اجالے ہوں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ادھیڑ پن ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہوں یا میدان کارزار میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ہوں یا صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاست کے میدان میں ہوں یا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قضاء اور فیصلے کے موقع اور محل پر ہوں، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سبھی گوشے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کا ہر پہلو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن یہ سنت اور سیرت اس کو کون اپنائے گا؟ اس کو اپنے لیے دنیا کے اعتبار سے سب سے بہترین چیز کون سمجھے گا؟ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے سینے سے کون لگائے گا؟ وہ کون ہوگا جو اپنے بچوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو بہترین نصاب تعلیم قرار دے گا؟ وہ کون ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کو اپنے دل کا سکون اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک جانے گا؟ اس دنیا میں وہ کون سا انسان ہوگا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم احادیث اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز محسوس ہوں گی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ اس کائنات کے وہ پارسا پاکیزہ اور وہ عظیم لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوں گے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوگا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارحم الراحمین ہونے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کو سمجھنے ماننے والے ہوں گے، اور جو آخرت کے دن کی فکر کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ جو صرف اس دنیا کی زندگی کو ہی اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھیں گے، بلکہ ان کے شب و روز، ان کی محنت اور کاوش، اس کا مرکز آخرت کی زندگی ہوگی، جو قبر سے خوف زدہ ہوں گے، جنہیں محشر کی ہولناکیاں تڑپاتی ہوں گی، رات کو سونے نہیں دیتی ہوں گی، وہ عظیم لوگ جو جہنم کے تذکرے سے بیتاب ہو جاتے ہوں گے، جنہیں جنت کا شوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی پر مجبور کر دے گا، جو آخرت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہوں گے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے بہترین نمونہ جانیں گے۔ اور اگر بات کو الٹا دیا جائے بھائیو، اگر تصویر کا رخ پلٹ دیا جائے، جس انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ صحیح ایمان نہیں ہوگا، اور جو انسان قبر سے وحشت زدہ نہیں ہوگا، جسے آخرت کی فکر نہیں ہوگی، دنیا کی رنگینی اور رعنائی میں اتنا کھو جائے گا کہ اس کے شب و روز، اس کی تعلیم، اس کی محنت، اس کے کاروبار، اس کے تعلقات، الغرض دنیا کا ایک ایک لمحہ جس کا دنیا کے لیے ہو جائے گا، اس انسان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سیرت نمونہ نہیں ہوگی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اپنے لیے زندگی کے رستے نظر نہیں آئیں گے، اسے سیرت کے طریقوں اور سنت کے اجالوں میں اندھیرے نظر آئیں گے، اس کو اپنے وجود، اپنے کردار کو، اپنی شخصیت کو، اپنی اولاد کے مستقبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی روشنی میں استوار کرنے میں ڈر لگے گا، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے ایک احساس کمتری محسوس ہوگا،
اسے اپنی شکل، اسے اپنی سیرت، اسے اپنا لباس، اسے اپنے گھر کا ماحول وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق بنانے میں مشکل پیش آئے گی۔ لیکن جو اللہ پر ایمان لے آئے گا، جو حقیقی معنی میں اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائے گا، اور جو آخرت کو صحیح طور پہ سمجھ جائے گا، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ نظر آئے گا۔ وہ یہ سمجھے گا اور یقین رکھے گا کہ میری دنیا کی زندگی کی کامیابی، میرے دکھوں کا علاج، میری آخرت کی کامیابی و کامرانی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پوشیدہ ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک عظیم پہلو اس کو دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیسے عزت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورت کیسی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور سیرت کے ذریعے عورت کو کیا عطا کیا، تاکہ میں اور آپ آج یہ جائزہ لے سکے کیا ہمارے اس مسلمان معاشرے کی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دی ہوئی عزت و توقیر کو کیا اپنے لیے بہترین اور کافی سمجھتی ہے، یا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس عظیم پہلو کو فراموش کر کے کسی اور روش پہ چلنے میں اپنے لیے عزت، توقیر اور مقام سمجھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ دین ہیں، کچھ تہذیبیں اور ثقافتیں ہیں، کچھ سوچنے سمجھنے کے نظریات ہیں، کچھ زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں۔ آئیے ذرا مختصر انداز میں اس میں دیکھیں کہ ان معاشروں میں، ان ادیان میں، ان تہذیبوں اور ثقافتوں میں عورت کیسی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیا عطا کیا تاکہ میں اور آپ زندگی کے آج کے دوراہے پہ عورت کے لیے صحیح فیصلہ لے سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دو بڑے مذہب یہودیت اور عیسائیت تھی، تو یہودیت میں عورت کے بارے میں یہودی علماء معاشرے کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ یہ عورت یہ لعنت کی حقدار ہے، کیونکہ یہی وہ عورت ہے جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا۔ یہ عورت فریب اور دھوکہ ہے جو انسانیت کو بے راہ کر دیتی ہے، اس لیے اس عورت پہ لعنتیں ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، یہ شیطان کی اعلیٰ کار ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ اور یہ عورت اگر اس سے کسی بھی معاملے کے اندر مشورہ لیا جائے تو یہ انسان کو غلط رستے پہ ڈال دیتی ہے۔ انسان کی زندگی میں جتنے مصائب ہیں اس کی وجہ یہ عورت ہے۔ اور دوسرا بڑا دین عیسائیت، اس میں عورت کے بارے میں کیا تعلیمات تھی؟ عیسائیوں کے پادری علماء معاشرے اور لوگوں کو عورت کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ عورت عیسائیت میں جو عورت کے لیے لفظ بولا جا گیا ہے شجرۃ مسمومہ، یہ ایک زہریلا درخت ہے، اگر اس عورت کی قربت اختیار کی جائے، اس عورت کے ساتھ اچھے تعلقات کو استوار کیا جائے، اگر عورت کو عزت اور توقیر دی جائے تو یہ وہ ناگن ہے جو معاشروں کو ڈھس لیتی ہے اور معاشروں کی تباہی اور بربادی میں عورت کا بہت بڑا کردار ہے۔ بلکہ اسی عیسائیت کی ان کے علماء کی تحریف شدہ تعلیمات میں بڑی دیر تک یورپ کے اندر عورت کے لیے تورات اور انجیل کو پڑھنا حرام تھا کہ وہ یہ نجس اور منحوس
گناہ کے رستے پہ چلنے اور چلانے والی یہ تورات اور انجیل جیسی پاکیزہ کتابیں نہیں پڑھ سکتی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہندو معاشرے میں خامد کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی بیوی کو جلا دیا جاتا تھا، اور ابھی تک یہ بات ہندو معاشرے کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب معاشرے میں بچی پیدا ہوتی تو اسے ذلت کی علامت اور نشان سمجھا جاتا، اور عورت کو اس بچی کو زندہ مٹی میں دفنا دیا جاتا، زندہ درگور کر دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے ماحولوں اور معاشروں کے مقابلے میں عورت کو حقیقی مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، قریش کی ایک عورت آئی، اور قریش کا خاندان عربوں کے اندر ایک سردار اور اونچا خاندان، جس کو اپنے خاندانی نسب پہ بڑا فخر تھا۔ قریش خاندان کی ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اللہ کے نبی ان ابنتی توفی عنہا زوجہا، میری بیٹی اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، اس کی آنکھوں میں کچھ شکایت ہے، اللہ کے نبی کیا میں اپنی بیٹی کو سرما لگا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 4 ماہ 10 دن تک خاوند کی وفات کے بعد عورت زیبائش نہیں کر سکتی۔ دوبارہ سوال ہوا، دوبارہ یہی جواب، 6 بار سوال ہوا، پھر یہی جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوال میں کچھ اعتراض کی بو محسوس ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام سے پہلے تم میں سے اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تھا تو جالست فی شر بیت لہا، سب سے گندے گھر کے اندر اس عورت کو رکھا جاتا تھا۔ جب اسلام سے پہلے کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو اس کو 1 سال کے لیے جو گندا ترین گھر کمرہ ہوتا اس کے اندر اس عورت کو چھوڑ دیا جاتا۔ اس پورے سال میں وہ عورت خوشبو نہ لگا سکتی، وہ عورت غسل نہیں کر سکتی تھی، اور کوئی بھی اس عورت سے میل اور ملاپ نہیں رکھتا تھا۔ اس قدر اس عورت کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا کہ اس کی زندگی پورے سال کے لیے عذاب بن جاتی تھی۔ لیکن اسلام نے عورت کو عزت دی، مقام دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وَإِن كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، ہم جاہلیت میں عورت کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، عورت وہ پاؤں کی جوتی تھی، وہ معاشرے کے لیے اس کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ حتی انزل اللہ فیہن ما انزل، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عورت کے مقام اور مرتبے میں بہت کچھ اتارا۔ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت میں عورت کو حق عطا کیا۔ اسلام سے پہلے کسی بھی دین میں، کسی بھی تہذیب اور ثقافت میں عورت کو وراثت کا حق حاصل نہیں تھا۔ اسلام نے عورت کو وراثت کا حق دیا۔ اگر بیٹی ایک ہے تو کہا یہ آدھی جائیداد کی حقدار ہے، اگر 2 یا زیادہ بیٹیاں ہیں تو فرمایا کہ 2/3 وراثت بیٹیوں کو مل جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور سیرت کے ذریعے عورت کو حق وراثت عطا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن بیٹی
ماں بیوی عورت کسی بھی شکل میں ہو اس کے حق زمین کو غصب کرنے پہ بہت بڑی وعید سنائی۔ سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، من اقتطع شبرا من الارض ظلما، جس نے زمین کی ایک بالشت ظلم کرتے ہوئے چھین لی، بیٹی کو حق نہ دیا، بہن کا حق اس نے چھین لیا، یہ وہ حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عطا کیا ہے۔ اور آج کی جاہلیت میں بھی بہت سارے بھائی تو وہ ہوتا ہے جو بہن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دے، بھائی تو وہ ہوتا ہے جو اپنی مال و دولت بھی اپنی بہن پہ نشاور کر دے، وہ بھائی نہیں ہوتا، وہ ڈاکو ہوتا ہے جو بہن کا حق کھا جاتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بہن اور بیٹی کو حق دینے میں تنگی محسوس کرتے ہیں، انہیں گھٹن ہوتی ہے، طرح طرح کی حیلہ سازیاں کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے بہن کو اور بیٹی کو حق وراثت سے محروم کر دیا جائے، ہم نے اس کی شادی پہ اتنا خرچ کر دیا ہے، ہم نے اس کے لیے یہ کیا ہے۔ نہیں بھائی، من اقتطع شبرا من الارض ظلما، جس نے ایک بالشت ظلم کرتے ہوئے زمین ہڑپ کر لی، طوقہ اللہ یوم القیامت من سبع الارضین، اسے 7 زمینیں طوق بنا کے اس انسان کے گلے میں کل قیامت کے دن ڈھال دی جائیں گی۔ اور اس انسان کو بہن اور بیٹی پر اس ظلم کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن یہی ایک بالشت اس انسان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ معاشرہ جس معاشرے میں عورت کے لیے علم اور تعلیم حاصل کرنا ایک جرم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تعلیم دے کے ایسی مثال قائم کی کہ پوری انسانیت ویسا تعلیم یافتہ عورتوں کا معاشرہ پیدا نہ کر سکی۔ سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا صحابہ کرام ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا کہ وہ پوری انسانیت کے لیے معلمہ اور استاذہ بن گئی۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسائل کٹھن ہو جاتے تو اس کا حل سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا پیش کیا کرتی تھی۔ بڑے بڑے اساتین علم صحابہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہا کو لکھنے کی تعلیم دی۔ وہ معاشرہ جس معاشرے میں مردوں کو بھی لکھنا نہیں سکھلایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں عورت کو علم کے ذریعے وہ مقام عطا کیا کہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں بنتی۔ اور ان پاک باز عورتوں نے پھر نسلوں کی ایسے تربیت کی کہ انہی کی تربیت کے نتیجے میں نہ صرف کہ عرب بلکہ یورپ اور ایشیا کا بڑا علاقہ انہی عورتوں کے تربیت یافتہ نوجوان چڑھتی جوانی والے 15 17 20 سال کے نوجوان لڑکے وہ پوری دنیا میں فاتح کی حیثیت سے چھا گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جیسے انسان نے اپنی 2 بیٹیوں 2 بہنوں کوئی بھی اپنی عزیز و قارہ میں سے 2 یا 3 عورتوں کو تعلیم دے دی، اس کی تربیت کر دی، اسے اخلاقیات کا درس دے دیا، اس میں شرم و حیا کے قاعدے اور قانون سمجھا دیے، یہ 2 یا 3 بیٹیاں اور بہنیں اس انسان کے جہنم میں جانے میں رکاوٹ بن جائیں گی۔ یہ بہن اور بیٹی جہنم میں جانے کے لیے پردہ بن جائیں گی۔ جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا بہنوں کو تعلیم دے دی، 3 کو دے دی، زیادہ کو دے دی۔ لیکن یہاں پر ایک بات ضرور سمجھنے والی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کو
جس تعلیم کے ذریعے عزت کا مقام عطا کیا، وہ تعلیم کون سی تھی؟ کیا وہ تعلیم جو میں اور آپ اپنی بہن اور بیٹی کے لیے پسند کر رہے ہیں، یا کہ وہ تعلیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی پر مبنی تھی؟ وہ تعلیم جس نے عورت کو شرم و حیا کی چادر عطا کر دی، جس نے معاشروں میں ایک بہترین باکردار عورت کو پیدا کیا، یا کہ آج کی تعلیم جو میں اور آپ اپنی بہن اور بیٹی کو دلوا رہے ہیں، جس کے ذریعے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے جس تعلیم کو پسند کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم، شرم و حیا کی تعلیم، اخلاقیات کی تعلیم، نسلوں کی تربیت کرنے والی تعلیم۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، عورتیں بھی مسجد نبوی آئی ہیں، نماز پڑھ کے نکلی ہیں، گلی کے اندر جا رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتیں سڑک کے درمیان سے چل کر اپنے گھروں کو نماز پڑھ کے واپس جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، عورتوں کو آواز دے کے کہا، لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، صحابیات اگرچہ تم اس کائنات کی سب سے عظیم عبادت کرنے کے لیے اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نکلی ہو، نماز پڑھنے آئی ہو، لیکن تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ رستے کے درمیان میں چلو۔ علیکن بحافات الطریق، رستے کے کونے پہ چلا کرو، سڑک کے کنارے پہ چلو۔ اور دیکھیے کیسی تربیت و تعلیم تھی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ابو داؤد شریف میں نقل کیا کہ پھر عورتیں جب بھی کبھی گھر سے نکلتی تھیں تو دیواروں کے ساتھ لگ کے سمٹ کے چلتی تھی، اتنا کہ ان کی اوڑھنیاں، ان کی چادریں وہ دیواروں کے ساتھ اٹک جایا کرتی تھی۔ یہ تعلیم، اس تعلیم کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے عورت کی ایسی تربیت کی کہ ایسی پاکیزگی معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملی کہ آج بھی انسانیت اس پاکیزگی کو ترس رہی۔ کہاں پہ نماز پڑھ کے سڑک کے کونوں پہ چلنے کی تعلیم، اور کہاں پہ دن رات کبھی سکول کی تعلیم کے نام پہ، کبھی شاپنگ کے نام پہ، کبھی کسی اور نام پہ عورت کو جو ہے نہ صرف یہ کہ بازار کے درمیان میں، بلکہ عورت کو سرے بازار جو ہے وہ ننگا کرنے پہ آج کا مسلمان جو ہے وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ میری بچی ڈاکٹر ہے، میری بچی انجینئر ہے۔ کبھی سوچا میڈیکل کالج کا ماحول کیسا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں عورت کی تعلیم اور تربیت کے کیا پہلو ہے؟ ام حمید ساعدیہ رضی اللہ عنہا، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، کہتی ہیں اللہ کے نبی، میں آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں با جماعت نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ بھائیو غور سے سنیے گا اور گھر جا کے ضرور سوچئے گا۔ اللہ کے نبی، آپ کی اقتداء میں آپ نماز پڑھانے والے ہوں، نماز پڑھنے کی جگہ مسجد نبوی ہو، کیا ایمان کی تازگی ہوتی ہوگی۔ اللہ کے نبی، میں یہ چاہتی ہوں نماز آپ پڑھائیں، مسجد نبوی کا ماحول ہو، اور میں آپ کے پیچھے قرآن کو سنوں، بڑا دل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حمید ساعدیہ
مجھے اس بات کا علم ہے ولیکن صلاتک فی بیتک خیر لک من صلاتک فی مسجدی ھذا، لیکن میری صحابیہ تیرا اپنے گھر میں نماز پڑھنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا تیرا اپنے گھر کے اندر والے کمرے میں نماز پڑھنا تیرے اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ پھر یہ پاکیزہ عورت مرنے تک اس نے کبھی اپنے صحن میں بھی نماز نہیں پڑھی۔ کہاں نماز پڑھتی؟ گھر کے سب سے اندر والے کمرے میں۔ یہ گھر جو عورت کے لیے آج جیل محسوس ہوتا ہے، یہی گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں پنپنے والی عورت کے لیے یہ اعزاز اور فخر تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابیہ جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر والے کمرے میں نماز پڑھتی تھیں۔ لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو حدیث کے اندر جو لفظ آئے ہیں ذوات الخدوری، وہ بچیاں جو گھر کے اندر کمروں میں رہنے والی، جو اپنے گھر کے صحن میں بھی نہیں آیا کرتی تھی۔ ہم نے کون سا رستہ اپنی بہن اور بیٹی کے لیے اختیار کیا ہے کہ وہاں تو ذوات الخدور گھر کے صحن میں بھی نہیں آنے والی، اور ہم نے جو ہے وہ سر بازار عورت کو نکال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہ تعلیم دی کہ یہ پردہ، یہ گھر کے اندر رہنا، اسی میں تیری عزت و توقیر ہے۔ جس دن تو اس گھر کی دہلیز کو پار کر جائے گی تیری عزت سرے بازار نیلام ہوگی۔ کبھی صابن کی ڈبی پہ، کبھی شیمپو کی بوتل پہ، کبھی کسی چیز کے پوسٹر پہ۔ دیکھ لے، ایک وہ جاہلیت تھی اور ایک آج کی جاہلیت ہے جسے مسلمان بڑی خوشی سے اپنائے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیا عطا کیا تھا؟ آپ نے عورت کو سب سے قیمتی چیز شرم و حیا عطا کی تھی، اعلیٰ اخلاقیات عطا کیے تھے، اونچا کردار عطا کیا تھا۔ سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا، مسند احمد کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں راوی ان کے بارے میں، جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی فوت ہوئے، تو دو قبریں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ پھر جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، جب ان کو دفنایا گیا، ساتھ مسند احمد کے لفظ ہیں، پھر جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گھر کے اندر دفنا دیا گیا، سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا جب وہاں پر جاتی تھی تو پردہ کر کے جایا کرتی تھی۔ اس قدر اعلیٰ اخلاقیات، شرم و حیا کی اس قدر حفاظت، عورت کو حقیقی عزت جو ہے وہ اسلام نے شرم و حیا کی چادر کے ذریعے، قرآن و حدیث کی تعلیم کے ذریعے، حق وراثت کے ذریعے، الغرض زندگی کے سارے میدانوں میں اسلام نے عورت کو عزت عطا کی ہے، اور ہر اس چیز سے اسلام نے روکا ہے جو عورت کی عزت کو داغدار کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس عظیم پہلو کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پیارے ایمان والے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بھائی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رسول، ہادی، رہبر اور رہنما ماننے والے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بہترین تعلیم دی، اور پھر عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری گھر کی چار دیواری میں رک کے بہترین نسلوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، اس کو اسلام نے عورت کے لیے سب سے بڑا معاشرتی کردار جو ہے وہ گردانا، اور عورت کے نسلوں کی تربیت کے اس کام کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ آج بھائیوں، یہ جو پردہ ہے یہ تو بڑا ہی اجنبی ہو گیا۔ کہیں پہ دیور اور جیٹھ سے پردہ کرنا، اسے خاندانوں میں دیوار کھینچنا کہا جانے لگا۔ کہیں خامد کے جو رشتہ دار ہیں ان سے پردہ کرنا خاندانوں کو پاٹنے، ان میں تفریق پیدا کرنا قرار دیا گیا، اور کزنوں سے پردہ کرنا اس مسلمان معاشرے میں عیب بن گیا۔ تانے ملنے لگے۔ ایسی عورت جو صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق پردہ کرنا چاہے، مسلمان معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار معاشرے میں یہ ایک تانا بن گیا۔ اب تو چراغ لے کے بھی ڈھونڈا جائے تو ایسی عورت پاک سیرت ملنی بہت مشکل ہو گئی ہے، جو دیور جیٹھ سے پردہ کرتی ہو، جو کزنوں سے پردہ کرتی ہو، جو شوہر کے چاچے تائے سے پردہ کرتی ہو۔ کہاں پہ یہ پاکیزہ عورت ملتی ہے؟ کہاں پہ موجودہ مسلمان معاشرہ جس نے اپنی بچی کے لیے ایک ایسا نصاب تعلیم اس کو پسند کر لیا، جس نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا، جس کی وجہ سے عورت کی جو شرم و حیا تھی وہ چلی گئی، عورت کو بازار کی چیز بنا دیا گیا۔ بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں بھی جب شادی اور بیاہ کے معاملات دیکھے جاتے ہیں تو لگتا نہیں ہے یہ کسی مسلمان کا گھر ہے۔ کہاں پہ ہماری بچیوں کی تربیت، اور کہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیداتنا فاطمہ الزہرا کی تربیت۔ ایک دن بیٹھی ہیں اپنی ماں، میری اور آپ کی ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں، اماں ایک چیز سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھ کو بڑی شرم آتی ہے۔ ماں نے بیٹی سے پوچھا، بیٹی کس چیز سے؟ کہا، ماں جب فوت ہو جاؤں گی، چارپائی پہ لاش پڑی ہوگی، کفن پہنا ہوا ہوگا، ہوا کا جھونکا آئے گا تو جسم کے غبار کفن میں محسوس ہوں گے۔ ماں مجھے اس دن سے شرم آتی ہے کہ فاطمہ کی لاش، فاطمہ کا جو جنازہ ہے اس کے ساتھ یہ منظر ہوگا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹی میں نے حبشہ میں ایک بڑا خوبصورت طریقہ دیکھا ہے، اور جب فوت ہوتی ہے کھجور کی شاخیں لیتے ہیں، انہیں مروڑ کے تھوڑا سا نیچے ڈال کے اس کے اوپر جو ہے وہ کفن کو ڈالتے ہیں، پھر یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ کہا، اماں اگر تمہاری زندگی میں نبی کی بیٹی فاطمہ فوت ہو گئی تو آپ نے ایسے ہی کفن دینا کہ مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ جسم پردے میں رہے۔ بھائیو، اس چیز میں عزت ہے، اس میں عورت کی توقیر ہے۔ ایسی عورت وہ نسلوں کی تیاری کرنے والی، ان کی تربیت کرنے والی ہے۔ اب گھر گھر میں یہ المیہ ہے کہ بچیاں نہ گھرداری جانتی ہیں، نہ کھانا پکانا، نہ سلائی کڑھائی، نہ بچوں کو سنبھالنے کا طریقہ، اور نہ ہی اخلاقیات کی تربیت۔ وہ عورت کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرے گی جس کی اپنی خود تربیت نہیں ہے؟ جس عورت سے معاشرے نے خود شرم و حیا کو چھین لیا،
وہ نسلوں کو شرم و حیا کیسے عطا کرے گی؟ پھر گھروں میں پرورش پانے والے بچے اپنے ہی خاندان، اپنے ہی محلے کی بچیوں کی عزتوں کے ڈاکو کیوں نہیں بنیں گے جب مائیں ہی اخلاق سے عاری ہوں گی؟ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم و تربیت، جو مقام، جو عزت عائشہ، خدیجہ اور دیگر ازواج مطہرات اور اپنی بیٹیوں کو دی ہے، میں بھی اور آپ بھی اس بات پر فخر کریں کہ وہی ہمارے لیے عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آج بعد از نماز مغرب جامع مسجد مدینہ کینال برگ کالونی تھانہ فیکٹری ایریا میں مفتی عبدالرحمن عابد حافظہ اللہ کا درس قرآن ہے، شرکت کی درخواست ہے، جائیے اور ایمان کی تازگی حاصل کیجئے۔ اس مادیت، فطروں کے اور دین سے دوری کے زمانے میں قرآن و حدیث کو سن کے انسان جو ہے اپنی تربیت کا سامان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اپنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایمان ایسا کر دے کہ ہمیں فخر محسوس ہو اور بڑی خوشی سے ہم اپنی صورت، ہم اپنی سیرت، ہم اپنے لباس، ہم اپنے کردار، ہم اپنے گھر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بنانے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہم سے کوتاہیاں ہوگی اپنی رحمت سے معاف فرما دے، جو نیکیاں ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرما لے، جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے قرض ان کے ادا فرما دے، حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے، اور جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔